اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعہا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ ایک طویل آیت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے چھوٹے چھوٹے جملے بنا کر اس کو آسانی کے ساتھ انالائز کریں گے۔ پہلا جملہ ہم وقف کی پہلی علامت تک بنا لیتے ہیں اور واو کو استنافیہ قرار دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ آ رہا ہے الوالداتو۔ الوالداتو معرفہ بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، تو اس کو ہم مبتدا بنا لیں گے جس کی خبر پھر آگے آ جائے گی۔ الوالداتو کے اعتبار سے میٹیریل میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، تفصیل سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور بہت اہم انفارمیشن آپ کو اس میں ملے گی۔ واو لام دال مادہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں باب ضرب یضرب سے، ولد یولدو چینجز کے بعد جو ولد یلدو ولادن بن جاتا ہے۔ اس کے معنی ہے بچے کی پیدائش کا باعث ہونا، یعنی بچہ جننا۔ پھر اس سے اسم الفاعل مذکر بنتا ہے والدن، جس کی مؤنث والداتن آتی ہے۔ پیدائش کا باعث ہونے والا، باعث ہونے والی، یعنی والد اور والدہ۔ یہاں پر جو الوالداتو ہے یہ الوالدہ کی جمع ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آگے مزید آپ دیکھیں، یہ انشاءاللہ اس آیت میں بھی بہت سارے الفاظ آئیں گے ان میں سے، اور یہ آپ کو ہیلپ بھی کریں گے کچھ مزید چیزیں سمجھنے میں۔ والدانی تثنیہ کا صیغہ ہے، والد کا تثنیہ، اور اصطلاحاً ماں باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ماں باپ کو والدن و والداتن نہیں کہیں گے بلکہ والدانی لفظ سے تعبیر کیا جائے گا۔ مولودن اسم مفعول کا صیغہ ہے، پیدا کیا ہوا یعنی بچہ۔ اور پھر ولد کا لفظ جو ہم اکثر دیکھتے ہیں جس کی جمع اولاد آتی ہے، یہ اسم ذات ہے، بیٹا یا بیٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اہم انفارمیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ولد کا لفظ مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے آتا ہے اور اس کی جمع اولاد بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ منہ بولے بیٹے کے لیے بھی آتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ اہم انفارمیشن انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی۔ تو یہاں پر الوالداتو سے مراد ہے مائیں۔ ماؤں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یرضعن اولادہن۔ یرضعن علامت مضارع پیش والی ہے۔ چار پاسبلٹیز میں سے اگر ہم دیکھیں تو پہلی بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ عین کلمہ پہ زبر نہیں ہے تو گویا مجہول نہ ہوا، باب تفعیل بھی نہیں ہے کیونکہ شد نظر نہیں آ رہی ہے عین کلمہ پر، اور باب مفعلہ بھی نہیں ہے کیونکہ الف نظر نہیں آ رہا آپ کو فا اور عین کلمہ کے درمیان میں، تو باب فعل ہی بچ گیا۔ تو باب فعل کا یہ لفظ ہے را ضاد عین مادہ، ارضع یرضع ارضاء، بچے کو دودھ پلانا، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ تو یرضعن فعل با فاعل ہو گیا، نون ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ وہ دودھ پلائیں گی یا دودھ پلائیں کس کو؟ اولادہن، مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے جس میں اولاد مضاف ہے اور ہنہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، اپنی اولاد کو۔ آگے آ رہا ہے حولینی کاملینی، یہ ایک مرکب توصیفی ہے، اتنا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اب اس میں جو حولینی لفظ ہے اس کو ذرا دیکھ لیں۔ یہ حول کا لفظ اسم ظرف ہے، بلکہ یہاں پر ظرف ہونا چاہیے، اسم ظرف تو چند اوزان کے ساتھ آتا ہے، تو یہ ظرف ہے کسی کے ارد گرد کی جگہ۔ ایک معنی اس کی یہ ہے اور دوسرے معنی ہے ایک سال کا وقت، کیونکہ اس عرصے میں زمین سورج کے گرد اپنی گردش پوری کرتی ہے، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ تو گویا حولینی کے معنی ہوں گے 2 سال۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے کاملینی۔ کاملینی بھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کاف میم لام مادے سے باب کروما یکروم میں استعمال ہوتا ہے، کمولا یکملو کمالن،
کسی چیز کے اجزاء اور صفات کی کمی کا ختم ہونا یعنی مکمل ہونا، اور ہم جانتے ہیں کہ باب کرما یکرمو سے اسم الفاعل کا صیغہ نہیں آتا بلکہ صفت مشبہ آتی ہے، اور یہ فاعل ان کے وزن پر صفت ہے یعنی پورا ہونے والا یعنی پورا مکمل۔ تو یہاں تک اگر ترجمہ کر لیں تو کچھ یوں بنے گا، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال۔ آگے آ رہا ہے لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ، لام لام جا رہا ہے، من اسم موصول ہے لہٰذا محلاً مجرور ہوگا، اسم موصول کے بعد ارادہ اس کا صلۃ الموصول آ گیا، را واو دال مادہ باب فعل ارادہ یریدو ارادتاً، فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہ ہوا من کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے۔ ارادہ اس نے ارادہ کیا، کس چیز کا ارادہ کیا؟ آگے مفعول چاہیے تو وہ آگے آ رہا ہے ان یتم الرضاعۃ، ان مصدریہ ہو گیا، اور اس کے بعد یتمہ فعل مضارع خفیف یا منصوب استعمال ہوا ہے، اصل میں یتمو تھا جو کہ یتمہ بن گیا، تا میم میم مادہ بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں باب فعل سے، اتمما یتممو اتمامن، چینجز کے بعد اتما یتمو اتمامن، پورا کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یتمہ فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور الرضاعہ یہ مفعول بھی ہے۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں را ضاد عین با فا سے استعمال ہوتا ہے، رضع یرضع رضاعتن، بچے کا دودھ پینا۔ یتمہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلۃ الموصول حرفی ہو جائے گا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی کے ساتھ مل کر مصدر معول ہو کر محلاً منصوب ہو جائے گا ارادہ فعل کے لیے مفعول بھی، اور ارادہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا من اسم موصول کے لیے، اور من اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر لام جارہ کے لیے محلاً مجرور ہوگا۔ اب یہ جو لمن ارادہ یتم الرضاعہ جار مجرور بنا ہے، یہ اب کس کے متعلق ہے یا یہ کیا ہے؟ تو یہاں پر تو آپ کو نظر نہیں آ رہی وقف کی علامت، لیکن اگر آپ مصحف میں دیکھیں تو حولین کاملین کے بعد آپ کو وقف کی ایک اور علامت ملتی ہے، گویا ایک جملہ جو ہے وہ یردین اولادہن حولین کاملین تک مکمل ہو جائے گا، اور پھر دوسرا جملہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ، اور یہ جار مجرور جو ہے اس کو خبر کا درجہ دیا گیا ہے جس کا مبتدا محذوف ہے، اور وہ ہے ذالکہ، یعنی ذالکہ لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم اور اگلے جملے کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جملہ جو ہے ہمارا یہاں تک انالائز ہوگا، اور جملہ ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، واو کو عطفہ قرار دے دیا جائے گا عَلَى الْمَوْلُودِ۔ اب دیکھیں مولود بھی لفظ آ گیا پھر ہمیں، یعنی پیدا کیا ہوا اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور علی حرف جر ہے، المولودی مجرور ہے، اور لہو آگے آ رہا ہے جو کہ المولود کے متعلق ہے، تو المولودی لہو کا ترجمہ ہے پیدا کیا گیا جس کے لیے، یعنی باپ یہاں مراد ہے، یعنی جس کا وہ بچہ ہے۔ جار مجرور یہ خبر مقدم بن جائے گا جس کا مبتدا مؤخر جو ہے وہ رزقہن و کسوتہن بالمعروف کی صورت میں آگے آ جائے گا۔ رزقہن مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، واو عاطفہ، کسوتہن مضاف مضاف الیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا، اور کسوہ لفظ کو آپ سکرین پہ دیکھ لیں، کاف سین واو مادہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، کسوہ یکسو، چینجز کے بعد کسا یکسو کسون، کسی کو کچھ پہنانا یعنی لباس پہنانا، اور پھر کسوہ لفظ جو ہے اسم ذات ہے یعنی پہنانے کی چیز لباس، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ اور پھر آگے آ رہا ہے بالمعروف، اور یہ بالمعروف جو ہے یہ حال ہو جائے گا معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا، اور پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور اس کا ہم ترجمہ کریں گے اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے کھانا ان ماؤں کا اور ان کا لباس مناسب طریقے سے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم چھوٹا سا بنا لیتے ہیں وقف کی اس علامت تک، اور یہ جملہ شروع ہو رہا ہے لا سے، لا نافیہ ہے کیونکہ فعل مضارع آگے جو ہے وہ نارمل استعمال ہو رہا ہے، تکلفو۔ تکلفو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، باب تفعیل سے یہ لفظ ہے، کاف لام فا مادہ ہے، کلفا یکلفو تکلیفاً، کسی کو مشقت میں ڈالنا، کسی کو کسی کام کا پابند کرنا یعنی تکلیف دینا، تو تکلفو یہ
علامت مضارع پیش کے ساتھ آئی ہے، تو جو 4 پاسبلٹیز ہیں اس میں سے پہلی پاسبلٹی بن رہی ہے کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور ساتھ ہمیں ایڈیشنل انفارمیشن یہ مل رہی ہے کہ باب تفعیل کا لفظ ہے۔ تکلف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یعنی چوتھا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل آگے آ رہا ہے نفسن، اس لیے مرفوع ہے۔ الا حرف استثناء ہے، لیکن یہاں پر یہ حصر کے لیے آیا ہے۔ آگے وسعہا مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ وسع آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، اسم ذات ہے، وسعت اور اہلیت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ وسعہا منصوب کیوں استعمال ہوا ہے؟ تو محمود صافی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ تکلف فعل کے لیے مفعول بھی ہے، یعنی اس کے 2 مفعول آتے ہیں، اس میں سے پہلا مفعول جو تھا وہ تو نائب فاعل بن گیا، اور جو دوسرا مفعول ہے وہ وسعہا ہے۔ اور ترجمہ کیا جائے گا اس آیت کا کہ نہیں تکلیف دی جاتی کسی جان کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق۔ اور انالیسز ہم پہلے کر چکے ہیں کہ تکلف فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اس کو جملہ تعلیلیہ قرار دیا گیا ہے، لہٰذا لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں یہ آ جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے انشاءاللہ۔ اس کا بھی آغاز لا سے ہو رہا ہے، اور لا کے بعد فعل آ رہا ہے تدارا۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں باب مفعلہ سے یہ فعل استعمال ہوا ہے، ضاد را مادہ ہے، اوریجنلی استعمال ہوگا ضاررا یضاررو، اور چینجز کے بعد ہو جائے گا ضارا یضارو۔ علامت مضارع پیش والی ہے۔ باب مفعلہ کا تو ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا۔ اسے اگر اوریجنلی دیکھا جائے تو جیسے آپ نے اسکرین پہ دیکھا ہے کہ ضاررا یضاررو، اور اگر یضاررو کو میں مجہول بناؤں تو وہ بن جائے گا یضاررو، اور پھر جب دونوں را کو ہم مرج کریں گے تو وہ تدارو ہی ہوگا۔ گویا اس میں فعل معروف اور فعل مجہول کی دونوں کی شکلیں ایک ہی بنتی ہیں۔ یہاں پر اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ را پر زبر کیوں آ گئی ہے، یعنی تدارو ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ لا جو ہے اصل میں لا ناہیہ ہے، جس کی وجہ سے جب فعل مضارع اخف یا مجزوم ہوا تو یہ بن گیا جی تدارر، اور پھر آپ ادغام کر بھی سکتے ہیں، تو جب ادغام کیا گیا تو پھر زبر یا زیر حرکت جو ہے ویل کی جاتی ہے، تو زبر حرکت ویل کی گئی اور یہاں پر تدارا آ گیا۔ لا تدارا فعل مجہول ہو گیا، فعل نہیں ہو گیا۔ والدتن جو ہے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرفوع ہے، تو یہ نائب فاعل ہو گیا تدارا کا۔ آگے آ رہا ہے بولدہا، با حرف جر ہے اور سببیہ اس کو ہم قرار دے دیتے ہیں ولدہا۔ ولد کا لفظ بھی آ گیا، دیکھیں جو میں نے انفارمیشن آپ کو دی تھی وہ کتنے کام آ رہی ہے ہمارے۔ ولد مضاف ہے جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ ہا ضمیر مجرور متصل ہے، اور یہ والدہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آگے واو عاطفہ آ رہا ہے، تو ہم یہاں تک کی اس کو اینالائز کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیے بات یہ کی جا رہی ہے کہ لا تدار والدۃ بولدہا، کسی ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے ضرر نہیں پہنچایا جائے گا، یعنی نہ پہنچایا جائے، منع کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر باقاعدہ فعل نہیں استعمال ہوا ہے، اور آگے واو عاطفہ آ رہا ہے، اور لا جو ہے یہ نافیہ ہے، تاکید کے لیے آیا ہے۔ مولودن اسم مفعول کا صیغہ، لہو جار مجرور متعلق مولود کے، اور بولدہ پھر یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں مجرور جو ہے ولدی ہی ہے، جس میں ولد کا لفظ جو ہے مضاف ہے، اور ہا ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ضمیر مجرور متصل، اور پھر مولودن کا عطف ہم کر دیں گے والدہ پر، اور جملہ کچھ ہمارا یوں بن جائے گا کہ نہ تو کسی والدہ کو اس کی اولاد کے ذریعے تکلیف پہنچائی جائے گی، اور نہ ہی کسی والد کو اس کی اولاد کے ذریعے۔ اور یہ بولدہا جو ہے اور بولدہ یہ فعل لا تدارہ کے متعلق ہو جائیں گے۔ تو ہم اس طرح اگر مختصر کر کے کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بات سمجھ بھی آ جائے گی آسانی کے ساتھ۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیتے ہیں۔ واو کو عاطفہ قرار دیا جائے گا، علی الوارث جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور آگے کوئی فعل نہیں ہے تو اس جار مجرور کو ہم خبر مقدم بنا دیں گے، اور مبتدا مؤخر ہو جائے گا مثل ذالکہ، جس میں مثل جو ہے مضاف ہوگا اور ذالکہ مضاف الیہ جو محلاً مجرور ہوگا۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ ہم کریں گے اس کا، اور وارث پر بھی اس قسم کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی اس علامت تک کر لیں گے۔ فا کو استنافیہ مان لیں، ایک نیا جملہ آ رہا ہے، اس کے بعد ان شرطیہ آ گیا،
جس کے بعد ہمیں دو جملے ملیں گے، شرط اور جواب الشرط. تو شرط والا جملہ ہم بنا لیتے ہیں، اراد فصالا عن تراض منہما وتشاور، یہاں تک کر لیں گے، جس کا جواب الشرط جو ہے پھر فلا جناح علیہما کی صورت میں آ جائے گا. اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے کیسے اس شرط کو جواب الشرط سے الگ کیا ہے. اب ہم شرط کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شرط میں ہمارا فعل آ رہا ہے ارادہ، جو کہ فعل با فاعل ہے، اور یہ واحد کا صیغہ نہیں ہے بلکہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، ماضی مثنیٰ کا صیغہ، الف ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. ارادہ، ان دونوں نے ارادہ کیا. کس چیز کا ارادہ کیا؟ فصالن. فصالن آپ سکرین پہ دیکھ لیں، باب مفعلہ سے فا صاد لام مادہ جب استعمال ہوتا ہے تو فاصلہ یفاصل فصالن مصدر یہ بنتا ہے کسی کو شراکت سے الگ کرنا، یعنی بچے کا دودھ چھڑانا. تو ارادہ فصالن اس کا ترجمہ ہوگا ان دونوں نے ارادہ کیا دودھ چھڑانے کا. آگے آ رہا ہے ان ترادن. ان حرف جر ہے اور ترادن جو ہے یہ مصدر ہے، جو فعل ہم نے پہلے کیا تھا نا باب تفاعل سے، ترادا یترادا ترادن، یعنی باہم ایک دوسرے سے راضی ہونا. پھر منہما ہے جار مجرور کا مجموعہ، یہ مصدر کے متعلق ہو جائے گا، واو کو عاطفہ قرار دیتے ہیں. تشاورن یہ بھی مصدر ہے باب تفاعل سے، تشاورا یتشاورو تشاورن، باہم صلاح و مشورہ کرنا. تشاورن معطوف بنا دیں گے، تورادن معطوف علیہ ہو جائے گا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو جائے گا ان حرف جر کے لیے، اور ان حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر فصالن نکرہ کی صفت بن جائے گا، یا فصالن چونکہ مصدر ہے تو اس کے متعلق بھی اسے قرار دیا جا سکتا ہے. ارادہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط بن جائے گا، جس کا جواب الشرط آگے آ رہا ہے فلا جناح علیہما. فا جزائیہ ہے، لا نفی جنس ہے، جس کا اسم جناح مبنی بر فتحہ ہے، اور خبر جو ہے لا نفی جنس کی وہ علیہما ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اصلاً یہ خبر نہیں ہے، یہ جو اصل خبر ہے اس کے متعلق ہے. بہرحال لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ محلاً مجزوم ہو جائے گا جواب الشرط، اور شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا. اور پھر ہم ترجمہ کچھ یوں کریں گے اس جملے کا، پھر اگر وہ دونوں یعنی ماں اور باپ ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا اپنی مرضی اور مشورے سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے وہ ہمارا وقف کی علامت تک ہی ہے، یعنی اس پوری لائن پہ وقف کی علامت جو ہے وہ آ رہی ہے آخر میں اس کے، تو اس کو ہم انالائز کرتے ہیں. واو عاطفہ قرار دے دیا جائے گا. ان شرطیہ اردتم، یہ ارادہ یریدو سے ہی ماضی کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، اردتم فعل با فاعل جس میں تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. اگر تم ارادہ کرو، کس چیز کا ارادہ کرو؟ مفعول بہ چاہیے تو مفعول بہ کی جگہ مصدر معول آ رہا ہے ان تسترضعوا. ان مصدریہ جس کا صلۃ الموصول حرفی تسترضعوا کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں. تسترضعوا اس فعل کو دیکھ لیں، باب استفعال کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے، را ضاد عین مادہ ہے، استرضع یسترضع استرضاعا، بچے کو کسی سے دودھ پلوانا. تسترضع فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ منصوب یا خفیف استعمال ہوا ہے. اولادکم مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اولاد کا لفظ منصوب ہے لہٰذا یہ مفعول بھی ہو گیا. تسترضعوا اولادکم جملہ فعلیہ ہو گیا، فعل فاعل مفعول بھی کا مجموعہ، اور یہ صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً منصوب اردتم فعل کے لیے مفعول بھی بن جائے گا، اور اردتم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن جائے گا، محلاً مجزوم اس کو قرار دیا جائے گا، جس کا جواب الشرط آ رہا ہے آگے فلا جناح علیکم. فا رابطہ للجواب یعنی جزائیہ ہے، لا نفی جنس ہے جس کا اسم جناح مبنی برز فتحہ، اور علیکم جار مجرور یہ خبرو لا ہو گئی. آگے آ رہا ہے اذا کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے، تو اذا ظرفیہ ہو جائے گا جس کا پھر مضاف الیہ جو ہے وہ سلمتم ما آتیتم بالمعروف کی صورت میں آ جائے گا. سلمتم فعل با فاعل ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں باب تفعیل سے سلم یسلم تسلیما، اس کے کافی معنی استعمال ہوئے ہیں. آفت سے بچانا، کسی کو کسی کے سپرد کرنا، نمبر 2 صحیح و سالم یعنی پورا رکھنا، اور نمبر 3 سلامتی کی دعا کرنا. تو یہاں پر پورا کرنا کے معنی میں آئے گا، یعنی کیا پورا کرنا؟ مفعول بھی چاہیے تو وہ آگے آ رہا ہے ما آتیتم بالمعروف. ما اسم الموصول ہو جائے گا، آتیتم پھر فعل با فاعل ہو جائے گا،
جس میں تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، آتا یوتی ایتان باب فعال سے لفظ استعمال ہوا ہے، اور بالمعروف جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا آتے تم کے، اور آتے تم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلۃ الموصول ہو جائے گا ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلن منصوب ہو جائے گا مفعول بھی سلمتم فعل کے لیے، اور سلمتم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مجرور مضاف الیہ ہو جائے گا اذا ظرف کے لیے، اور پھر یوں یہ بڑا جملہ جو ہے شرط اور جواب شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا، یعنی ان اردتم ان تسترضعوا اولادکم یہ شرط ہو گیا، اور جس کا جواب شرط فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف کی صورت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جملہ جس پر ہماری آیت مکمل ہو جائے گی، اس کو بھی ہم دو جملوں میں تقسیم کریں گے لیکن یہیں پر کر لیں گے۔ پہلا جملہ بن جائے گا واتقوا اللہ، جس میں واو استنافیہ ہو جائے گا، اتقوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس میں جلالہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ ترجمہ کریں گے، اور ڈرو اللہ سے، اور اس کے بعد واو پھر استنافیہ قرار دے دیں گے یا عاطفہ قرار دے دیں گے، اور جملہ جس پر ہماری آیت مکمل ہو جائے گی وہ ہوگا اعلموا جان لو۔ کیا جان لو؟ دو مفعول چاہتا ہے تو مصدر معول آگے دو مفعولوں کے قائم مقام آ رہا ہے، بہت دفعہ یہ ترکیب آ چکی ہے آپ کے سامنے، میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس کو خود ہی کر لیں گے۔ اعلموا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، آگے انا حرف از حروف مشبہ بالفعل اس میں جلالہ اس کا اسم ہے، بصیر انا کی خبر ہے، بما تعملون جار مجرور متعلق ہے بصیر کے جس میں با حرف جر ہے، اور ما اسم الموصول ہے جس کا صلہ تعملون آ رہا ہے، تعملون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول لا محل لها من الاعراب، ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر محلن مجرور با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق مقدم ہو گیا بصیر کے، کیونکہ بصیر فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر معول کی تعویل میں ہو کر سدا مسدہ مفعولی اعلموا فعل کے، اور اعلموا فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور ترجمہ بالکل واضح ہے، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی ایک طویل آیت تھی، شروع میں بڑی مشکل لگ رہی تھی لیکن الحمدللہ چھوٹے چھوٹے جملے کرتے ہوئے ہم نے اس کو مکمل کر لیا، آیت مکمل ہو گئی ہے، ہماری کوشش ہو گئی ہے، اب دیکھتے ہیں ہم اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہاں پر آپ وقف کی علامت دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے جو چاہے کہ دودھ کی مدت پوری کرے، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور وہ مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر جو اس کی گنجائش ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ بولدہ، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ اس مرد کو جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیہما، پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوف، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب معروف طریقے کے مطابق پورا ادا کر دو جو تم نے دیا تھا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ جی ایک طویل آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔